نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ بڑا حسن اتفاق ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور رجب کی آج 13 تاریخ ہے، اور آج کا دن یہ وہ عظیم دن ہے کہ جب مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جو داماد رسول بھی ہیں اور شوہر بطول بھی ہیں، جن کا شمار 4 میں بھی ہوتا ہے اور جن کا شمار 5 میں بھی ہوتا ہے، جن کا شمار 12 میں بھی ہوتا ہے اور ان کا شمار 14 میں بھی ہوتا ہے، آج ان کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم دن ہے۔ آج کے دن وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں تشریف لائے تھے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت ساری بلندیوں سے نوازا، بہت ساری عظمتوں سے نوازا۔ اگر ان کی عظمت اور بلندی کا اندازہ کرنا ہو تو صرف اس بات سے اندازہ کرے کہ ان کا نام ہے علی، اور علی کا معنی ہوتا ہے بلند، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر علی کا معنی خالی بلند کر دیا جائے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے، بلکہ علی اس بلند شخصیت کا نام ہے کہ جہاں جا کر بلندیاں بھی خود معراج محسوس کرتی ہیں۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں نا، ابھی میں نے جو جملہ شروع میں بولا ہے کہ علی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کا شمار 4 میں بھی ہے اور جن کا شمار 5 میں بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 4 کے ماننے والا ہے تو جب تک وہ علی کی غلامی کا پٹھا گلے میں نہ ڈال لے اس کا گزارا نہیں ہے، اور اگر کوئی 5 کا ماننے والا ہے تو اس کو بھی اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ وہ علی کے در کا سگ بن جائے۔ پھر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ جن کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منی وانا من علی، فرمایا لوگوں سن لو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ہر کسی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اس دنیا میں آنے کے بعد ملی، مگر مولا کائنات علی شیر خدا علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق سے 14,000 سال قبل میں اور علی ایک ہی نور تھے۔ اس نور کے جب 2 حصے کیے گئے تو ایک نور سے نبی بنا، دوسرے نور سے علی بنا۔ یہی وہ مولا کائنات علی شیر خدا ہیں جن کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دموں کا دمی و لحموں کا لحمی، علی تیرا خون میرا خون ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ یہی وہ مولا کائنات علی شیر خدا ہیں کہ جب ہجرت کی رات میرے آقا گھر سے روانہ ہونے لگے
تو امانتوں کا امی بنا کر جس ہستی کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا وہ کوئی اور نہیں، وہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اندازہ کریں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا عالم کیا ہوگا کہ اپنے گھر میں امانتوں کا امی بنا کر جس ہستی کو بستر پر لیٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ خوش نصیب مولا کائنات علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب ہجرت کا سفر کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے اور مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم کرنے کا وقت آیا تو میرے آقا ایک ایک مہاجر کو اٹھاتے، ایک ایک انصار کو اٹھاتے اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بناتے چلے جاتے۔ آپ فلاں کے بھائی ہیں، آپ فلاں کے بھائی ہیں، آپ فلاں کے بھائی ہیں، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثتوں تک میں ان کو ایک دوسرے کا شریک بنا دیا، ایسا بھائی بنایا۔ اور ایسی ایسی مثالیں بھی دیکھنے کو ملیں کہ وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ گئے تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ انصار جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، کیا قربانی کی داستان انہوں نے رقم دی کہ ایک سے زیادہ ازواج رکھنے والوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور ہجرت کر کے آنے والے اپنے بھائیوں کے عقد میں ان کو دے دیا۔ جب یوں مواخات میرے آقا نے قائم کر دی تو مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ علی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عرض کی کہ آقا آپ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ علی میں تجھے کس کا بھائی بناؤں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ نے تجھے اور مجھے دنیا میں بھی بھائی بنایا ہے اور آخرت میں بھی بھائی بنایا۔ یہ وہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ عظمتیں، یہ بلندیاں اور یہ رفعتیں عطا کر کے بھیجا۔ ان کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ انشاءاللہ ہم مختلف مواقع پر گفتگو کرتے رہتے بھی ہیں اور انشاءاللہ وہ گفتگو جاری رہے گی، مگر میں آج ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کی سیرت سے ہم تھوڑا سا سبق سیکھیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے ان کی عظمت کی بابت ایک بڑی عظیم بات فرمائی اور فرمایا کسے را میسر نشد این سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت۔ فرمایا علی کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی بلندیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ وہ علی جن کی ولادت اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی اور جن کی شہادت اللہ کے گھر مسجد میں ہوئی۔ مولا کائنات علی شیر خدا کی شخصیت کے بہت سارے رخ ہیں اور ہر رخ ہمارے لیے اپنے اندر ایک کامل ہدایت کا نمونہ لیے ہوئے ہیں، مگر ان کی شخصیت کا یہ رخ جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں ہوئی اور ان کی شہادت بھی اللہ کے گھر مسجد میں ہوئی۔ وہ علی میں بتا رہا ہوں کہ جن کا نام ہی علی ہے، جس کا معنی ہے بلند، اور علی اس بلند شخصیت کا نام ہے جہاں جا کر بلندیاں بھی معراج محسوس کرتی ہیں۔ تو آپ کا اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں تشریف لانا اور مسجد میں آپ کی شہادت ہونا اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں ساری عظمتیں اور بلندیاں شروع بھی اللہ کے گھر سے ہوتی ہیں، ختم بھی اللہ ہی کے گھر میں ہوتی ہیں۔ کوئی شخص کسی عظمت، کسی رفعت، کسی بلندی کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ پہلے اپنا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت قائم نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے اس کائنات کا مقصود انسان ہے، وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر اسے تکریم بخشی۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پر تکریم کا تاج سجایا۔ اور وہ انسان جس کو مسجود ملائک بنایا، باری تعالیٰ نے روز ازل سے ہی اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے برگزیدہ انبیاء اور رسول اعظام ان کی شکل میں شاندار انتظام فرمایا، حتیٰ کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے
تو آپ نے اپنی بعثت کا مقصد جب اعلان کیا تو فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا اللہ نے تو مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق کو ان کے اکمال تک اور کمال تک پہنچا دوں۔ تو انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا، اور وہ انسان جو اس کائنات کا مقصود ہے اس کی تعلیم و تربیت کا اہم ترین ادارہ اگر کوئی ہے تو اس ادارے کا نام مسجد ہے۔ مساجد اسلامی حسن تعمیر کی ایک علامت بھی ہے، اور اسلامی ثقافت کی طرف بھی یہ ہمیں متوجہ کرتی ہیں، اور انسان کے جوہر تربیت کو نکھارنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو مرکزی ہیڈ کوارٹر بنایا ہے اس ہیڈ کوارٹر کا نام مسجد رکھا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر جہاں سے زمین کا آغاز ہوا، وہ جو پہلا خشکی کا خطہ رونما ہوا تھا، جس زمین پر انسان نے آ کر آباد ہونا تھا، اللہ رب العزت نے اس خطے پر سب سے پہلے اپنا گھر، اپنی مسجد تعمیر کروائی، اور وہ سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ نے مل کر کی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا تو یہاں آ کر انہوں نے تھوڑی اجنبیت سی محسوس کی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جس ماحول سے تو نے مجھے یہاں بھیجا ہے، صبح و شام تیری حمد تھی، تسبیح تھی، ثنا تھی، تیری قربتیں تھیں، اب یہاں آ کر دل نہیں لگتا، اجنبیت محسوس کر رہا ہوں۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا آدم اگر دوبارہ وہی یادیں دوبارہ تازہ کرنا چاہتا ہے تو میرا گھر تعمیر کیا جائے، جس کا مطلب یہ کہ انسان اگر من کا سکون چاہتا ہے تو اس کو سکون بھی اگر ملے گا تو وہ بھی اللہ کے گھر مسجد میں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تو کبھی چشم تصور میں لائے، میرے آقا جب مدینہ شریف گئے تو مدینہ پہنچنے سے بھی پہلے جب قباء پہنچے تو سب سے پہلے اس قباء کے مقام پر مسجد قباء کی تعمیر کی۔ پھر شہر مدینہ میں جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ابھی عارضی طور پر آپ قیام پذیر تھے، اور پھر آپ کی مستقل سکونت کا الوہی فیصلہ ہو گیا، تو آپ نے اپنا گھر ازواج مطہرات کے حجرات مبارکہ بعد میں تعمیر کیے، مگر اللہ کے گھر مسجد نبوی کی تعمیر پہلے کی، اور یہی مسجد نبوی پھر وہ آپ کا مرکزی ہیڈ کوارٹر تھا کہ جتنے معاملات بھی ہوتے وہ سارے کے سارے اسی مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طے کیا کرتے تھے۔ تو آپ پوری ہسٹری اور تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کے ہاں مسجد کی اہمیت بڑی نکھر کر سامنے آ جائے گی، اور میں مسجد پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس ہستی کا آج یوم ولادت ہے، اللہ رب العزت نے ان کی ولادت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بھی اللہ کا گھر مسجد تھی، اور جس جگہ پر اس ہستی کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، وہ بھی اللہ کا گھر مسجد تھی۔ اور دونوں کاموں کے لیے مسجد کا انتخاب کر کے در حقیقت باری تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ولایت کے تاجدار جہاں سے سلسلہ ولایت شروع ہوتا ہے، جن کے قدموں کی ٹھوکر سے لوگ ولی بنتے ہیں، ان کا مسجد میں آنا اور مسجد سے جانا اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ اگر تم بھی وصال کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہو، مولا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ تمہارا رابطہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب اس بات کا ذکر کیا تو سورہ توبہ 9ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 18 کو کبھی پڑھیے، ایک حسر کے انداز میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا اور فرمایا انما یأمر المساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا بے شک اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ولم یخش الا اللہ، اور پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور اتنی بات کر کے آگے فرمایا فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین،
فرمایا یہ امید کی جا سکتی ہے اور یہ یقینی بات ہے، خالی امید ہی نہیں، کہ حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو آگے چل کر ہدایت پانے والے بن جائیں گے۔ تو باری تعالیٰ نے مسجدوں کی آبادی سے بات کی، اور مسجدوں کی آبادی کا سلسلہ مسجد کی تعمیر سے شروع ہوتا ہے۔ بھئی اگر مسجد آباد کرنی ہے تو مسجد ہوگی تو آگے اس کی آبادی بھی ہوگی نا۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد وہی بناتا ہے، مسجد کو آباد وہی رکھتا ہے، مسجد کی رونق کو وہی بڑھاتا ہے، مسجد کی تعظیم و آرائش وہی کرتا ہے، مسجد کی صفائی اور ستھرائی وہی کرتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیں کہ ہم ایمان کے کس پانی میں ہیں، تو کبھی یوں بھی دیکھا کریں کہ ہمارا اللہ کے گھر کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمارا مسجد کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، جیسے وہ پانی سے باہر نکل جائے تو اسے سکون نہیں آتا، بے چین ہو جاتی ہے۔ فرمایا مومن جب مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، اسی طرح مومن مسجد میں آ کر سکون پاتا ہے۔ اور فرمایا والمنافق کالطیر فی القفص، اور فرمایا منافق مسجد میں آ کر ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، وہ چاہتا کہ بس نکل جاؤں، دوڑ جاؤں مسجد سے فوری طور پر۔ تو کبھی اپنے احوال کا جائزہ لینے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا باقی رہ گیا ہے۔ مسجد بنانا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تعمیر کی بات کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا سن لو اللہ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، محل بنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی مسجد کی اہمیت کتنی ہے۔ میں یہ آج ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس ہستی کا یوم ولادت ہے، اللہ نے ان کی ولادت کے لیے بھی اپنے گھر مسجد کا انتخاب کیا اور ان کی شہادت کے لیے اپنے گھر مسجد کا انتخاب کیا ہے۔ اور آج ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم انہی مسجدوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو نعرہ حیدری بڑے زور سے لگاتے ہیں نا اور علی سے اپنی محبت کو جتاتے ہیں، ان کو اپنے گریبانوں پہ جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ علی تو وہ ہیں جن کی ولادت بھی مسجد میں ہو رہی ہے، جن کی شہادت بھی مسجد میں ہو رہی ہے۔ تو ہم علی سے محبت کے اگر دعوے دار ہیں تو ہمارا آج مسجد سے تعلق کتنا باقی رہ گیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مسجد کے بنانے کی بات آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس کا گھر تعمیر کیا، مسجد تعمیر کی، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑی اور تخفیف کی کہ معلوم نہیں ہے ہر شخص اللہ کا گھر پورا بنا سکے، چھوٹا بنائے بڑا بنائے تو کوئی اس سے کیا سمجھے کہ کیسا گھر ہونا چاہیے۔ تو میرے آقا نے دوسرے مقام پر بات کی، ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا، فرمایا جس نے بھی اللہ کے لیے مسجد بنائی، خواہ وہ مسجد چھوٹی تھی یا بڑی تھی، اس سے غرض نہیں ہے، چھوٹی بنائی تب بھی، بڑی بنائی تب بھی، اسی اجر کا وعدہ کیا۔ فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ میں ابھی بالکل بنیادی بات مسجد کے بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ذرا چشم تصور میں لائیں کتنی اہمیت میرے آقا مسجد کو دے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ، فرمایا جس شخص نے ایک چیل کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی۔ اب چیل کیا ہوتی ہے اور اس کا گھونسلہ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر بھی اکتفا نہیں کیا، پھر آگے فرمایا او اصغرا، یا اس سے بھی چھوٹی کسی نے مسجد بنائی تو فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ،
اللہ اس شخص کے لیے بھی جنت میں پورا محل بنا دیتا ہے۔ اندازہ کریں کتنا بڑا اجر اور کتنی اہمیت ہے جو اللہ اور اس کا رسول مساجد کو دے رہے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ کیا چیل کا گھونسلہ اور اس سے چھوٹی بھی مسجد ہو سکتی ہے، اس میں نماز کون پڑھے گا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ تو میں ایک جملہ اس پر بھی کہتا جا رہا ہوں۔ در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی شخص پوری مسجد نہیں بنا سکتا۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس مسجد کی تعمیر کے اندر جس نے اس تعمیر میں اتنا حصہ بھی ڈال لیا کہ جتنا ایک مسجد کا گھونسلہ ہوتا ہے، او اصغرا یا اس سے بھی کم، یوں سمجھ لیں کسی نے ایک اینٹ بھی لگا دی، ایک پتھر بھی لگا دیا، کو تھوڑی سی ہیلپ اور مدد ہی کر دی، مگر بنیادی شرط یہ ہے کہ جو کچھ کیا اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ تو فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، خوش نصیب ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط مسجد کی تعمیر پر رکھا ہے۔ عن ابی قرصاصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابن المساجد واخرج القمامۃ منہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں بنایا کرو اور ان کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ تو مسجدیں بنانے کا حکم خود براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور پھر چشم تصور میں لائیں کہ جب مسجد بن رہی ہوتی ہے، تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، جو اس میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، اب کوئی مزدوری تو نہیں کرتا مگر وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اللہ ان بنانے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، میں نے شروع میں جو کلمات مقدسہ تلاوت کیے، باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا ذرا یاد کرو نا اس وقت کو جب میرا ابراہیم میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا، اور اکیلا نہیں، ساتھ ان کا لخت جگر اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھا۔ اللہ نے کس محبت بھرے انداز میں اس بات کا تذکرہ کیا اور اس بات کو ہمیشہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے پر جو اس کے گھر کی تعمیر کرتا ہوگا۔ فرمایا کبھی چشم تصور میں لاؤ نا کہ وہ کیسا سہانا منظر ہوگا جب ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ باپ بیٹا دونوں میرے گھر کو تعمیر کر رہے تھے۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیسا سہانا سما ہوگا۔ تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا کر اور اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھنے کا حکم دے کر در حقیقت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ متوجہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا گھر بنوا رہا ہوتا ہے، بنا رہا ہوتا ہے، تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ مولا اسے کتنا پیار کر رہا ہوگا، وہ اللہ کا کتنا محبوب ہوتا ہے۔ اور اللہ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا، وہ یہ توفیق دیتا بھی انہی کو ہے جن کو پہلے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو مسجدوں سے بھاگا نہ کرو، مسجدوں سے دل لگایا کرو، مسجدوں کے قریب رہا کرو۔ اور پھر دوسری بات کہ یہاں ذکر تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، بنیادیں وہ اٹھا رہے تھے، تعمیر وہ کر رہے تھے، ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اب باپ وہ پتھر چن رہا ہے اور بیٹا لا کے دے رہا ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بالعموم اگر دیکھا جائے تو چھوٹے ہوتے ہیں، جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، جو مزدور ہوتے ہیں، ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے، شاید بڑوں کی اتنی محنت نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت نے جب ذکر کیا تو پہلے ذکر ابراہیم کا کیا، بعد میں اسماعیل کا کیا، جس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ محنت کیا کرو مگر ہمیشہ اپنے اوپر مقدم اور فوقیت اپنے بڑوں کو دیا کرو۔ کبھی خود بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، اس انتظار میں نہ رہو کہ بڑوں سے جان چھوٹے تو ہم بڑے بن جائیں، نہیں، بڑوں کا سایہ سر پر رہنا یہ برکت کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت برکتیں عطا ہی بڑوں کی نسبت سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو برکتیں تمہیں مل رہی ہیں تمہیں معلوم ہے کیوں ملتی ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے بڑوں کی وجہ سے اللہ تمہیں برکتیں عطا کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ بڑوں کی خیر مانگا کرو، ان کا سایہ سر پر رہنا اپنے لیے غنیمت سمجھا کرو، اس انتظار میں نہ رہو کہ وہ جائیں تو ہم بڑے بن جائیں، نہیں، نام ہمیشہ مقدم بڑوں کا ہونا چاہیے، اپنا سب کچھ ان کے کام کے اندر چھپا دیا کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اللہ نے کس خوبصورتی اور کس محبت سے اپنے ان دونوں بندوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی،
اور اللہ کو اپنے گھر کی تعمیر کی تکمیل کتنی عزیز ہے، کتنی محبوب ہے، ایک ایمان افروز بات آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری اسلام کی اہم ترین مسجد جو روئے زمین پر دوسری مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صحابہ کرام نے میرے آقا سے پوچھا کہ آقا ذرا ارشاد فرمائے اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو میرے آقا نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر سوال کیا گیا آقا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ میرے آقا نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ آقا دونوں کی تعمیر میں فرق کتنا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا 40 برس۔ تو اندازہ کریں ان دونوں گھروں کی اہمیت کا عالم کیا ہے۔ اور وہی مسجد اقصیٰ جب سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر شروع کی تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات کو بھی ان کے تسلط میں رکھا ہوا تھا، تصرف میں رکھا ہوا تھا۔ جنات باقاعدہ اس کی تعمیر کر رہے تھے، اور حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کا منشا یہ تھا کہ یہ جو کام شروع ہے یہ رکنے نہ پائے، جنات اسی طرح اپنی محنت کو، مزدوری کو جاری رکھیں اور یہ مسجد کی تکمیل اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے، یہ مسجد کی تعبیر۔ تو روح پرواز کرنے کے باوجود بھی 1 سال تک سلیمان علیہ السلام کا وہ جسد مبارک وہ عصا کے سہارے اللہ رب العزت نے کھڑا رکھا، اور جنوں کو خبر نہیں ہونے دی کہ سلیمان علیہ السلام وصال کر گئے ہیں یا ابھی حیات ہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی فرما رہے، دن رات ایک کر کے وہ مسجد کے تعمیر اور اس کی تکمیل میں لگے رہے۔ سال کے بعد وہ جس کو ہم اپنی زبان میں سینک کہتے ہیں، وہ جب اس عصا کو لگی، وہ عصا نیچے سے ختم ہوا، پھر وہ لاٹھی گری اور آپ کا جسد مبارک جب زمین پر آیا تو تب جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو وصال فرما چکے تھے۔ اور اس پر انہوں نے ایک بڑا افسوس بڑا جملہ اپنی زبان سے کہا کہ کاش یہ پہلے خبر ہو جاتی تو اس مشقت سے ہم بچ جاتے۔ مگر اللہ کا منشا یہ تھا، اس کو منظور یہ تھا کہ اس کا گھر پایہ تکمیل تک پہنچے، اس کی تعمیر مکمل ہو۔ تو اندازہ کریں اپنے گھر کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے پیغمبر کے جسد مبارک کو روح کے پرواز کر جانے کے باوجود بھی سال بھر تک عصا کے سہارے اسی طرح قائم اور رکھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ مسجدوں کی اہمیت کتنی ہے اسلام کے اندر۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماڈل ٹاؤن کی سرزمین پر اس منہاج القرآن کے اندر کتنی خوبصورت مسجد عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمارے قائد کو 2 بیٹے عطا کیے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ جس طرح ان کے نام کا مادہ حسن ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے ظاہر کو بھی حسین بنایا ہے، باطن کو بھی حسین بنایا ہے۔ اور خوش نصیبی کی بات کہ اس میں حصے دار تو جنہوں نے خرچ کیا بہت سارے لوگ ہوں گے، مگر ان دونوں بھائیوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ ایک بھائی نے منہاج یونیورسٹی لاہور ٹاؤن شپ کے اندر وہاں مسجد کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کیا، اور یہ مسجد جس کو آپ اپنی آنکھوں سے تک رہے ہیں، جس کا حسن آپ کے سامنے ہے، اس مسجد کی تزئین و آرائش اور اس کی توسیع کے کام کی تکمیل کی سعادت ہمارے قائد اور ہمارے شیخ اور ہمارے مربی کے بڑے صاحبزادے اور بڑے لخت جگر ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور میں نے بتایا ہے کہ یہ سعادت کی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی۔ بھئی دیکھیے، اولاد ہونا یہ ایک نعمت ہے، اولاد کا نیک ہونا یہ دوسری نعمت ہے، اور اگر باپ کو ملنے والی ذمہ داری اور ٹاسک میں اولاد بھی شریک ہو جائے تو پھر اس نعمت کے کیا کہنے ہیں۔ یہ تو جو اس راہ کے مسافر ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نعمت کی قدر و قیمت پھر کیا ہوتی ہے۔ اور قربان جائیں، اللہ نے ہمارے قائد کو 2 بیٹے عطا کیے، اور دونوں اپنے باپ کو ملنے والی ذمہ داری میں پورا ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور ان کے معاون بن رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت دے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور اس مسجد کے حسن کو ذرا ایک نظر بھر کر آپ دیکھیں، اس کی ڈاکومنٹری بھی فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے، اور ہر چینل نے بنا کر الگ اس کو آگے اپنے ٹی ویز پر بھیجا ہے۔ تو آپ کبھی خلوت میں بیٹھ کر اس کے حسن کو دیکھا کریں، اور اس مسجد میں آ کر پھر سکون حاصل کریں، یہاں بیٹھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، اپنا تعلق مسجد سے قائم کریں۔ میں نے بتایا کہ وہ ہستی جن کا یوم ولادت ہے، اللہ نے ان کی ولادت کے لیے بھی اپنے گھر کو منتخب کیا اور ان کی شہادت کے لیے بھی اپنے گھر کو منتخب کیا۔
اور ولادت اور شہادت دونوں مسجد میں ہونا اس بات کی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ عظمتوں کا سفر شروع بھی اللہ کے گھر سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی اللہ کے گھر سے ہوتا ہے۔ اور یہی وہ رجب کا مہینہ ہے جس میں ایک ایسا عظمتوں بڑا سفر بھی ہوا تھا کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ قیامت تک اب مل سکتی ہے۔ وہ کون سا سفر تھا؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج تھا۔ تو قرآن اس بات پر اعلان کر رہا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ باری تعالیٰ نے دونوں مسجدوں کا ہی نام لیا ہے اس سفر کے اندر بھی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ تو وہ سفر معراج جس سے بلند ترین عظمت کا سفر ہو ہی نہیں سکتا، اس سفر کا آغاز ہوا تو وہ بھی اللہ کے گھر مسجد سے ہوا، اور پہلا سٹاپ اس سفر میں آیا تو وہ بھی اللہ کا گھر مسجد اقصی تھی، اور پھر آسمانی سفر کا جب آغاز ہوا تو وہ بھی مسجد اقصی سے آگے آغاز ہوا، اور جب وہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا، تکمیل کو پہنچا، اور میرے آقا وہ عظمتوں بڑا سفر مکمل کر کے واپس آئے تو اس سفر کا اختتام بھی مسجد حرام میں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین مکرم، کوئی شخص کوئی عظمت، کوئی بلندی، کوئی رفعت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پہلے اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق قائم نہیں کرتا۔ مسجدوں کے ساتھ جڑو، مسجدوں کے ساتھ اپنا دل لگاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرمایا جب مومن مسجد میں آ جاتا ہے تو مسجد میں آنے پر اللہ اس شخص کو بشاشت اور اس طرح خوشی کی نظر سے دیکھتا ہے جس طرح اگر کسی خاندان کا کوئی شخص غائب ہو جائے، گم ہو جائے، تو مدت کے بعد اس کے ملنے پر جیسے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں نا، جب مومن مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ اس مومن سے اسی طرح خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بٹکا ہوا پلٹ کر اپنے گھر آ گیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ حاضرین مکرم، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ عظمتیں ملیں، بلندیاں ملیں، رفعتیں ملیں، تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں بنتا۔ اس بات پر ہم حضور شیخ الاسلام کے شکر گزار ہیں کہ جن کی وساطت سے، جن کے توسل سے اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں گھر عطا کیا ہے۔ اب اس کی رونق کو بڑھانا، یہاں پر آنا، اس کی صفائی ستھرائی کو مینٹین رکھنا، یہ ہم سب کا فرض اولین بنتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم اللہ کے گھر کی آبادی کا باعث بنیں گے تو ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا کرنا ہے، خدا کی قسم یہاں آنے کی وجہ سے ہمارے مردہ دل آباد ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔